السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعظم سواتی صاحب۔ بہت شکریہ سواتی صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے بعد جو خبر سامنے آئی اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ نئے انتخابات ہو جانے چاہیے، اور پھر جو نئی حکومت آئے، منتخب حکومت آ کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ اس کو لے کر اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ تھا، بالخصوص جو انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا تھا، اس پر خاصی تنقید ہوئی۔ اس سے پہلے ماضی میں جو عمران خان کے بیانات آتے رہے ایکسٹینشن سے متعلق، اس کو لے کر بھی خاصا ایک محاذ گرم رہا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے پھر گفتگو کی ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات فوری انتخابات سے مشروط ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ انتخابات فوری ہونے چاہیے، اور اس وقت تک موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہی رہیں۔ بہرحال اب یہ معاملہ ایک سیاسی بحث بن چکا ہے۔ اس معاملے پہ بھی بات کریں گے، کچھ سیلاب زدگان کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، معیشت کی کہانی بھی آج کے پروگرام میں آپ کو سنائیں گے۔ ارشاد صاحب، اب یہ ایک تھوڑا سا ابہام بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ہم کیٹاگوریکلی جاننا چاہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کی اب پالیسی میں جو شفٹ لگ رہا ہے وہ کیا ہے، سمجھ مجھے تو نہیں آ رہی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلیئر بات ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس بیان میں اور کل کے انٹرویو میں کوئی کنٹراڈکشن یا شفٹ نظر نہیں آتا۔ خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی کہ میرٹ پر تقرر ہونا چاہیے، اور ان دو کو زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو اس تقرر میں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، مشورہ شامل نہیں ہونا چاہیے، تو کل بھی انہوں نے آلموسٹ وہی بات کی ہے۔ اچھا، ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آرمی چیف کا تقرر نہ نواز شریف نے کرنا ہے، نہ زرداری نے نہ کرنا عمران ہے، خان نے کرنا، وہ تو کرنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے اشارہ ابرو کے بغیر، وہ کہتے تو یہ ہیں کہ میں چھینک بھی نہیں مار سکتا IMF کے بغیر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے، تو اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر لیں گے؟ میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے، یہ حساس نوعیت کا ایشو ہے، یہ ڈسکشن کا موضوع بننا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اور خاص طور پر حکمرانوں نے، حکومتی جو وزراء ہیں، انہوں نے اس کو موضوع بنا دیا، اور یہ ڈسکشن شروع ہو گئی، اور پھر کل کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ایک لاجک ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اب خان صاحب اور موجودہ حکومت اور PDM اور تحریک انصاف اور نواز شریف، اور تو میرا خیال ہے یہ اس میں لاجک نظر آتی ہے کہ اس معاملے کو کم از کم فوری طور پر نمٹانے کے بجائے مؤخر کر دیا جائے، تو یہ قرین قیاس بھی ہے اور قرین عقل بھی ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہے کہ یہ منصب کم از کم کسی سیاسی تنازع سے آزاد اور بالاتر رہنا چاہیے۔ یہ ملک کے مفاد میں ہے، ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے مفاد میں ہے، پاکستان کا دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ ایک منصب جو ہے، ویسے تو ہر جو قومی ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کا منصب جو ہے تنازع کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو تو کسی صورت نہیں بننا چاہیے۔ لیکن ہم اعظم سواتی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سواتی صاحب، پہلے جناب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی موجودہ حکومت ہی کرے اور میرٹ پر کرے، لیکن اب ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، موجودہ حکومت نہ کرے، تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ جو شخص ملک کا وزیر اعظم ہے یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور اس ثوابدیدی اختیار اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ آج اگر جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں کریں گے تو کل کو عمران خان ہوں گے، تو پھر اس وقت بھی یہ تنازع کھڑا ہوگا، پھر ان کو بھی کوئی یہ حق نہیں دے گا کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کر سکے۔ تو یہ خود جو پولیٹیکل ڈومین ہے اور جو منتخب حکومت کا اختیار ہے یا منتخب وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس سے خود ہی عمران خان صاحب جو ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر رہے اس منصب کو۔ نہیں سر، قطع نہیں۔ دیکھیں، عمران خان تسلسل سے ایک ہی بات کر رہا ہے
اور 9 اور 10 اپریل کے بعد اسی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع صرف اور صرف فری فیئر الیکشن کے اندر ہے، اور جتنا جلد آ جائے اسی ضمن کے اندر انہی حالات کا تقاضا تھا کہ جس پہ شوکت ترین کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھیجا، اور انہوں نے کہا دیکھیں کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. اگر سیاسی ہلچل ہوگی جو اس وقت آج ہے تو ملک معیشت کے حساب سے جو ہے وہ ڈوب جائے گا، جو ڈوب رہا ہے. آج دیکھ لیں آپ نے IMF کا جو عندیہ دیا تھا اس امپورٹڈ حکومت نے، اس کے باوجود آج ڈالر 239 کا، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ 250 آ سکتا ہے بہت جلد. ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سیلاب میں آپ کا تقریباً 30 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت محروم ہیں اپنے گھروں سے، اس وقت انتہائی تکلیف کے اندر ہیں. سندھ کو دیکھ لیں یا بلوچستان کو دیکھ لیں، KPK کے کچھ علاقوں کو دیکھ لیں. ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے، اسی سے آپ کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اسی سے ملک کا اور 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے. آج بھی میں اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے بنی گالہ سے آیا ہوں، اسی بات کو دہرا رہے تھے. دراصل یہ جو چیف آپ کا جو آرمی چیف ہے، وہ کوئی پرسن اسپیسیفک میں بات نہیں کر رہا، میں پرسن اسپیسیفک نہیں ہوں. اس کے لیے آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے. 150 سیٹوں والا جو ہے وہ اس وقت اسمبلی سے باہر ہے، اور 85 سیٹ والا جو ہے وہ اندر ہے، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نازک دور کے اندر جس قدر الیکشن جو ہے سواتی صاحب قطع کلام معاف، 155 والا اپنی مرضی سے باہر ہے، اور 85 والا جو ہے وہ جب منتخب ہوا ہے تو اس نے 174 ووٹ لیے ہیں. تو وہ 85 والا تو نہیں ہے نا جی، اس کو 13-14 پارٹی کی حمایت حاصل ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ارشاد صاحب، ایسا نہیں ہے. اس وقت تو آپ جب آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہے وہ چھینک بھی نہیں مارتا بغیر زرداری کے، اس وقت شہباز شریف جو ہے 13 آدمیوں کے چھینک کے بغیر جو ہے وہ گزارا اس کا نہیں ہے. مار نہیں سکتا. 13 اس وقت آپ کے پرائم منسٹر ہیں. آج لسٹ کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے اور کتنے رکھ لیے ہیں، اور کل پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اور آنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کاروبار ہے، ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے، ان کی دہاڑی لگ رہی ہے. یہ ایک چور جو ہے، ایک ڈاکو طبقہ ہے کہ جس نے ملک کو لوٹنا ہے، ملک کو بنانا نہیں. انہوں نے ملک کو ریلیف نہیں دینا. آج دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے کیسز کے لیے انہوں نے نیب کے قانون کا جو حشر کر لیا ہے. کیا دنیا میں کہیں پر ہے؟ عدالتیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، ججوں کی جس طرح اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم ہی نہیں کہہ رہے، ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ ان جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ان تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. جی نہیں، سواتی صاحب دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. 342 کا ایوان ہے غالباً، اور اس میں سے 174 لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل 85 والا اور 150 والا یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ایوان میں منتخب لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا. ایک بات. دوسری جو آپ نے یہاں پہ ابھی بات کی چور ڈاکو والی، آپ لوگ جب نیب پرانے قانون کے تحت بھی چل رہا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں ثابت کر پائے. آپ الزام در الزام لگاتے ہیں، آپ جو ثابت نہیں کر پائے اس کی آپ کے پاس کیا صفائی ہے؟ دیکھیں عباسی صاحب، آپ سمجھتے ہیں میں خود کئی لوگوں کے بارے میں کمپلیننٹ تھا. ثبوت میں نے جو ہے آپ کے نیب کے چیئرمین کو دیے، 3 مرتبہ میں ملا.
صحیح. میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور حلفیہ کہہ سکتا ہوں جی کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ٹھیک. یہی تو ہمارا رونا ہے. دیکھیں اس بات کو اس دلیل سے لے لیں جی کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ساری فائلیں ہمیں بتائیں, جی اس آدمی نے اتنا کیا, اور 16 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. صحیح. ملک غریب ملک کے پیسے ہیں. میرے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اگر 16 روپے آ جائیں تو مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے. جناب عباسی صاحب, میں تو امریکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں, اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے. میری دبئی میں کون سی پراپرٹی ہے, کہاں سے لائی ہے, پاکستان میں گھر کتنے ہیں, گاڑی کتنی ہے, سارا حساب کتاب جو ہے وہاں پر بھی دیتا ہوں اور یہاں پر بھی دیتا ہوں. 2 جگہ ٹیکس دیتا ہوں. زیادہ ٹیکس ادھر دیتا ہوں اس لیے کہ آمدن وہیں سے آ رہی ہے, یہاں سے چوری کر کے نہیں. وہاں سے جو ہے مال آتا ہے بینک کے اندر, ڈالر جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, اور باقی جو ہے میں خرچ کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طبقے کو پاکستان کے مستقبل کا احساس ہی نہیں ہے. نہ پہلے تھا, ورنہ 30 سال کے اندر آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں, کتنے انہوں نے فلڈ کے پشتے بنائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کے پی کے کی حکومت یہ جتنے بھی فلڈ پروٹیکشن وال ہے جگہ جگہ پہ نہ بناتے, تو جس طریقے سے آپ کا یہ سیلاب آیا ہے, ناران, کاغان, سوات, دوسرا کچھ بھی نہ رہتا. پھر کافی بچت اس میں ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے باقی اضلاع ہیں, جیسے آپ کا ہری پور ہے, آپ کا ایبٹ آباد ہے, وہ اس لیے بچ گئے, یا بٹگرام ہے, یا شانگلہ ہے, اس لیے بچ گئے کہ وہاں پہ پشتے جو ہے آپ کے جو پتھروں کے اور سٹیل کی تاروں کے جو پشتے تھے, یہ کام کر گئے. میں تو اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ سارا سین جو ہے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہاں پر کاغان, نارام, مہاڈری, منور کے اندر جو ہے ہم نے پشتے لگائے, صحیح طور پہ لگائے. اب اس کی تفصیل بھی میرے پاس ہے, میں تو آنکھوں کا سارا حال دیکھا. اچھا سواتی صاحب, بہت بڑی بچت ہوئی ہے. جی بالکل. مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا سندھ ہے. سواتی صاحب یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, 16 ارب کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کے دور میں, آپ کے دور حکومت میں, آپ کے ایک وزیر صحت, دوسرے مشیر صحت عامر کیانی صاحب اور فیصل سلطان صاحب پر کرپشن, ظفر مرزا صاحب, ظفر مرزا صاحب, کرپشن کے سنگین الزام لگے. ان کو اپنے مناصب سے ہٹایا گیا, لیکن کسی کا کیس نہ نیب میں بھیجا گیا, نہ کوئی سزا آپ نے دی, بلکہ عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل لگا دیا پارٹی کا. تو آپ کا اپنے دامن بھی تو صاف ہونا چاہیے احتساب کے لیے. اپنے جب باری آتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو اب کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے اس ملک میں جینے کا. سر بنیادی طور پر ایک انوکھی جیسی بات جو ہے آپ نے یہ کر دی ارشاد صاحب, جی, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے اینکر کو مجھے مثبت جواب جو ہے یا کمپلیٹ جواب جو ہے دینے کی ضرورت ہے. جی, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ان کو مسند سے ہٹایا گیا, جی, اور اس کے پاس ہر آپ کا جو محکمہ تھا اسے بتایا گیا کہ اس کو ثابت کریں, جی, اس وقت اس وقت کو تو چھوڑیں, آج اب 4 مہینے ہو گئے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جی, اور جس کو یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے, جی, تو کم از کم جو ہے موجودہ حکومت جو ہے اس کا حساب کتاب لے لینا. جی, جی, ہم تو تیار ہیں. جی, مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور تھا کہ میرے نوکروں کو مارا ایک گائے کے کیس کے اندر, اور پھر جی آئی ٹی جو ہے اس کے لیے بنی. اب یہ دیکھ لیں جی, جی, اور اس کے اندر جو ہے انکشافات کی ہے, مطلب ہے کہ انسان کو ہنسی آتی ہے. جی, اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کی ایف بی آر نے ہر چیز جو ہے چیک کی اور کلین چٹ جو ہے دی. تب اس کے بعد جو ہے پھر میں دوبارہ مسئلہ سے بیٹھا. میں تو اپنی مرضی سے جو ہے استعفیٰ دے کے جو ہے باہر آ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے. ہم میں سے جس نے بھی کیا ہے, کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 1 سال 4 مہینے کے اندر آپ کو ریلوے کے جو آپریٹو پارٹ ہے, میں پینشن کی بات نہیں کر رہا, کنفیوز نہ ہو کوئی جی, آپ کے پروگرام کو دیکھیں. پینشن کے علاوہ میں نے اس کو اپنے مزدوروں کے ذریعے اور ریلوے کے آفیسر جو کام کرنے والے تھے ان کے ذریعے 1 سال 4 مہینے پرافیٹیبل چھوڑ کے آؤں.
اور سعد رفیق صاحب کو 3 پیجز کا لیٹر باقاعدہ طور پہ ایک ایک چیز دیکھ لیں، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے نا. ٹھیک، یہ تھی ہماری کارکردگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کا خرچہ 0، اور آج سے نہیں، جب سے وزارت لی ہے کہ ملک کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی خرچہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اپنی تعریف میں نہیں لگتا میں یہ ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ فرمائیے کہ امریکہ کے خلاف خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے کہ ہمارے ہاں وہ حکومتیں تبدیل کرتا ہے، رجیم چینج کرتا ہے، ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے. اور کل پرسوں رابن رافیل سے آپ مل رہے ہیں جو لابیسٹ بھی ہیں امریکہ کی، سابقہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، ان کے جو مراسم ہیں وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ سے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. تو یہ ایک تضاد نہیں ہے آپ کے موقف میں اور خان صاحب کے جو نیریٹو میں؟ ارشاد صاحب، میں اس کو بڑا آسان کر لیتا ہوں. جی، آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میری بہت بڑی جائیداد امریکہ کے اندر ہے. جی، کاروبار کے اندر میرا تقریباً 35% حصہ ہے وہاں پہ. صحیح، وہاں کا ٹیکس پیئر ہوں میں بھی اور میری وائف بھی. صحیح. میں نے اپنی شریعت جو ہے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا اس وقت جو ہے چھوڑیے، پہلے پاکستان میں سب سے پہلا پاکستانی میں تھا کہ جس نے باقاعدہ جا کر اپنی شریعت قانونی طور پر ریناؤنس کر کے چھوڑی ہے، اور تب میں جو ہے پارلیمنٹ کا الیکشن جو ہے میں نے لڑا. صحیح. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر جب میں $2.5 میں ماپ اور سویپ کرتا تھا، اور میرے وہ تمام لوگ جو آپ کے اس پروگرام کو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اس بات کی گواہی دیکھیں، اس وقت بھی امریکہ کی حکومت کے خلاف تھا. اچھا. اور 2010 کے اندر 2008-9 کے اندر جو ہے انہوں نے مجھے ایک دہشت گرد کی حیثیت سے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ کے اندر ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ڈال دیا. میں امریکہ نہیں جا سکتا. آپ کے نالج کے لیے، آپ کے ناظرین کے نالج کے لیے، کوئی کیس نہیں ہے مجھ پہ. نہیں، ہمارے علم میں یہ تھا، لیکن یہ آپ کے ذاتی کریڈٹ کا سوال تھا، اس لیے ہم پوچھ نہیں رہے تھے سواتی صاحب. نہیں، میں پوچھ رہے، میں بتا رہا ہوں نا. اچھا. میں اس لیے جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی جتنے بھی سینٹ کے آپ کے میری تقاریر ہیں اس کو دیکھ لیں. امریکہ کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیارے اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ مجھے اپنے سے بھی زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انسانیت کی قدر کرنے والے. امریکہ کی حکومت مسلمانوں کی اور خاص کر پاکستان کی ابدی دشمن ہے. یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے. صحیح. لیکن ہم نے ان سے دشمنی نہیں کرنی، ہم نے خالی غلامی نہیں کرنی ہے ان کی. ایک پیج کے اوپر اگر ہم نے ان سے قرضہ بھی مانگنا ہے تو تد بھی غیرت اپنی جو ہے، اپنی خودداری کو جو ہے وہ کبھی قربان نہیں کرنا. یہ ہے وہ فرق جو کم از کم جو ہم یہ سمجھا رہے ہیں. امریکہ سے، اس کی حکومت سے ہم جن حالات کے اندر ہیں، ملک جو ہے غیر ترقی یافتہ ہے، ملک جو ہے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. قطعاً ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کی دشمنی کریں. یہ رابن رافیل قطعاً بھی نہیں چاہتے، نہ پہلے چاہتے تھے نہ آپ چاہتے. رابن رافیل کوئی میسج لے کر آئی ہیں خان صاحب کے لیے، کوئی پیغام لے کر آئی ہیں، یا کچھ مشورہ دینے آئی ہیں، مشورہ لے کر آئی ہیں؟ ارشاد صاحب، میں تو آپ کو بتاؤں کہ جتنے دوستوں سے میں نے سنا ڈائریکٹلی، چونکہ میرا ٹاپک اور تھا، ہم تنظیم جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم یہ کیسز کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، روزانہ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، میں وہ ڈسکس کرنے کے لیے گیا تھا اس پہ نہیں. لیکن جو دوستوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹائم لے کے آئی ہیں. اچھا. اور چونکہ خان صاحب سے پہلے بھی وہ مل چکی ہوں، اور ایک نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ آج کوئی BBC کا جو ہے کوئی انٹرویو جو ہے میرا خیال میں چل رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ کیا، ہو سکتا ہے اس کے بعد آئے. لیکن مجھے وہاں پہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ کوئی اور بھی باہر کا کوئی انٹرویو جو ہے. تو روزانہ، کیونکہ عمران خان کی جو قدر یا منزلت ہے ایک خود مختار انسان کی حیثیت سے، اس کا نام مانا جا رہا ہے دنیا کے اندر سے، ایک سیلیبریٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جس طرح اس نے حکومت کی ہے، یا جس طریقے سے جو ہے اپنے عوام کی قدر و منزلت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، یا اسلامو فوبیا کے لیے کھڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو کھڑا ہوا ہے، جو ہمارا بنیادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا.
اس پہ اس کی قدر جو ہے اسلامی دنیا کے اندر بھی اور باقی ممالک کے اندر بھی جو ہے کھڑا ہوا ہے کہ غریب ملک ہے، قرض دار ملک ہے، لیکن اس کا حکمران جو ہے قوم کو اور اپنے آپ کو خوددار دنیا کے سامنے جو ہے پیش کر سکتا ہے۔ بس آخری سوال ذرا مختصر جواب چاہیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خان صاحب جو ہیں مارچ میں الیکشن کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر مارچ میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو بہتر نہیں ہے؟ سیلاب سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں، جو آباد کاریوں نے ہو جائے اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں۔ دیکھیں خان صاحب ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف وہ کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لائن کے اوپر جو ہے میں نے قطعاً جو ہے اس سے بات نہیں کی اور نہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد، میں اس کو اس طرح ریپ اپ کرتا ہوں آپ کا اس جواب کو، کہ جتنا جلد جو ہے الیکشن کرایا جائے ملک قوم اس کی معیشت کے لیے اور ہماری سالمیت کے لیے بہتر ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر اعظم سواتی، اس کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، آج عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہوں اور ستمبر میں ہی دے سکتا ہوں۔ ستمبر میں ویسے جو میں ان کا شیڈیول دیکھ رہا ہوں وہ تو پیشیاں در پیشیاں ہیں ان کی، 20 کو بھی 22 کو بھی اور پھر آنورڈ، لیکن سیلابی صورتحال بھی ہے۔ تاثر یہ تھا کہ شاید کوئی معاملات خان صاحب کے بہتر ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ لانگ مارچ کی کال، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں چل رہا تھا۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ بات چیت تو چل رہی ہے، اور کل کے انٹرویو میں بھی تھوڑی سی اس کی بھنک پڑی، اور پشاور میں جو گفتگو کی صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے، اس سے بھی اشارے ملے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پرانی کہاوت ہے انگریزی کی کہ جی مذاکرات کی میز پر آپ وہی کچھ اچیو کریں گے جو آپ نے میدان جنگ میں اچیو کیا ہوگا۔ تو خان صاحب نے پچھلے 5 مہینے میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف فائٹر نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ مائنڈ گیم کا میں ماسٹر ہوں، وہ مائنڈ گیم بھی جانتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ جب تک مذاکرات کسی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی، میرے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے، اس وقت تک مجھے دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ اور ان کے پاس دباؤ کا ایک ہی حربہ ہے، عوام کو انہوں نے موبلائز کر دیا ہے، اور یہ کہنا کہ میں سڑکوں میں نکالوں گا۔ انہوں نے 25 مئی کو ایک میرے نقطہ نظر سے غلطی کی، بڑی جلدی کی، کہ وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ مارے تو الاریا زیادہ بہتر، یعنی مارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ میں کروں گا، وہ کافی ہوتا ہے۔ جب کر گزرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنی جو بارگیننگ پوزیشن بہتر رکھنے کے لیے یا بارگیننگ زیادہ سے زیادہ بارگین کرنے کے لیے وہ یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی اب تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، تو پھر اگلے بھی کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جلسے کرتے رہو، جلسوں سے تو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سیاسی طور پہ ان کی ایک حکمت عملی ہے، لیکن ارشاد صاحب ان 5 مہینوں میں الیکشن دیکھیں، یہ جو 25 ستمبر کے الیکشن کا التوا ہے نا، اپنے طور پر تو پی ڈی ایم نے، حکومت نے، الیکشن کمیشن نے سمارٹ موو کی کہ الیکشن کے رزلٹ آنے سے آ گئے تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، لیکن یہ الیکشن کے رزلٹ تو جب آنے تھے تب آنے تھے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ رزلٹ کیا آئیں، کیونکہ خفیہ بیلٹ کے تحت ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ نے پہلے ملتوی کر کے یہ تاثر پختہ کر دیا کہ عمران خان شاید 9 کی 9 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایک پہلو ہے، اب وہ ایک اچیو کر چکے ایک چیز، وہ اگلی بات اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ اب جو ڈیٹ ہے وہ بھی میری مرضی کی ہونی چاہیے۔ یہ فروری مارچ کی بات چل رہی ہے، لیکن خان صاحب نے رات اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جی تاخیر اگر ہوتی ہے میرے تو فائدے میں ہے۔
لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہوگی کچھ معلوم نہیں کہ آگے جا کے مطلب ایک اندیشہ تو بہرحال ان کو بھی ہوگا کہ اگر یہی فلڈ کی جو امداد آ رہی ہے یہ بڑے پیمانے پر آنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے اس وقت کی جو پاپولیرٹی خان صاحب کی وہ برقرار تو نہیں لیکن رہے اس میں تو خان صاحب صرف اپنی ذات دیکھ رہے ہیں نا. اگر معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے اب قوم کا تو اس میں کیا برائی ہے. لیکن خان صاحب ان 5 مہینوں میں ایکسپوز بھی بڑے بہترین ہوئے ہیں. اچھا خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جو امریکہ کے ساتھ امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور یہ ملک کے غدار ہیں. اب جب رابن رافیل سے خان صاحب نے ملاقات کی ہے تو اب وہ غداری والا ایلیمنٹ ان کا کہاں چلا جاتا ہے؟ نہیں خان صاحب کرتے رہے نا سر, یہ تو آن ریکارڈ بات ہے نا. نہیں وہ اب امریکی سفارتکار سے جو مل کے آ گیا وہ غدار ہے. یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف کی ملاقات غداری تھی کسی سے اگر ملا. انہوں نے ان بیک بینچر کے بارے میں کہا جو پارٹی کے تھے, ان کو علم کے لائے بغیر ملاقاتیں کر رہے تھے اور کسی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے, ان کے بارے میں کہا. اچھا ان کے بارے میں بھی کہا وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ملاقات ثابت کریں, ایک ملاقات بھی ثابت نہیں کر وہ الگ ایشو ہے. عمران خان کا ملنا یا شہباز شریف صاحب کا ملنا ایک اور مفہوم ہے, لیکن آج بھی اگر کوئی مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا ایک بیک بینچر جس کو اپنے علاقے میں ڈی پی او بھی ملنے کے لیے کافی سفارش کرانی پڑتی ہے, وہ اگر جا کے امریکی سفیر سے یا ناظم الامور سے ملے پروٹوکول کے ساتھ تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا. نہیں ارشاد صاحب وہ کیسے, وہ فاضل اگر کوئی لیجسلیٹر ہے, ہزاروں لوگ ملتے ہیں سفراء سے. نہیں ہزاروں سفراء سے ہزاروں لوگ نہیں ملتے, مطلب نہیں آپ دیکھیں نا, آپ کو معلوم ہے کہ سفیروں سے ملنے کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں طے شدہ. وہ بالکل ٹھیک ہے سر ارشاد صاحب, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن لیجسلیٹرز کی ملاقاتیں آپ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ امریکی سفیر سے ملے؟ نہیں میں امریکی سفیر سے بالکل نہیں ملا, لیکن سفارہ باقیوں سے تو ملاقاتیں رہی ہیں. آپ کا حق ہے, میرا حق ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سفیر سے جا کے ملتا ہے نہیں یہ پیمانہ نہیں ہے. اگر اس ملاقات کے بعد وہ وفاداری تبدیل کرتا ہے تو پھر اعتراض تو ہوگا. یہ بات چلیں آپ کی کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ وفاداری اگر کوئی تبدیل کرتا ہے, لیکن انہوں نے وفاداری بھی تبدیل نہیں کی. سارے پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ابھی تک اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں دیا شہباز شریف کو. خیر وہ گیم اگر ووٹ دے دیتے تو اچھا تھا, ووٹ دے دیتے تو اچھا تھا, کام ہی ختم ہو جاتا, گھر میں بیٹھے ہوتے. لیکن تضاد جو ہے نا خان صاحب کے 5 مہینوں میں ارشاد صاحب وہ بھی ایکسپوز ہوئے, اور خان صاحب شاید وہ سمجھ رہے کہ اتنی وہ میں پبلک میں آ رہا ہوں, وہ ود دی پیسج آف ٹائم اور بھی بہت معاملات دیکھیں تضاد جو ہوتا ہے سیاستدان میں ہوتا ہے, لیکن اس کو جج کرنے کا پیمانہ کیا ہے کہ کیا اس تضاد کو اس کے سپورٹر ووٹر عام پبلک کیا مفہوم دے رہی ہے. اگر تو وہ تضاد عوام کو برا نہیں لگ رہا, جمہوریت میں فیصلہ کن فیکٹر جو ہے وہ عوام ہے نا, اگر عوام سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. ہاں اگر ان ملاقاتوں کو مثلا رابن رافیل کی ملاقات ہوئی ہے, اب یہ پبلک ہو گئی, کل تو فواد صاحب تو پہلے تردید کر رہے تھے, فواد صاحب کا تو دعویٰ غلط ہو گیا نا, وہ تو تردید کر رہے تھے, وہ تردید کر رہے تھے, لیکن سواتی صاحب تو مان گئے کہ ہم نہیں, خان صاحب نے خود بھی مان لیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا جو ووٹر ہے, ان کا سپورٹر ہے, عام جو لے مین ہے, وہ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اس کو ایک سازش کا حصہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, امریکی سازش کر رہے ہیں اور خان صاحب اس کا حصہ بن رہے ہیں, یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہے اور خان صاحب کی اہمیت بڑھ رہی ہے اس ملاقات سے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ 96 میں میاں نواز شریف صاحب سے یہ رابن رافیل کل بات ہوئی تھی, جی کل پروگرام میں بات. اچھا یہ 96 میں مسلم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, بڑی مضبوط حکومت تھی, اور پتہ یہ چلا کہ رابن رافیل کی اس وقت یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی یا کہیں سفارتی خدمات انجام دے رہی تھیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب نواز شریف صاحب سے. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 5 صحافیوں کو بلایا, اور وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اچانک حالات بگڑ گئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے.
یہ جو اب صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پرویز رشید صاحب عام طور پر بولتے نہیں ہیں، بہت کم بولتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ کے ان لوگوں میں سے جو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑبولے جو موقع بے موقع بس بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن پرویز رشید صاحب آج بولے ہیں، اور رات خواجہ آصف صاحب بولے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملاقات کو نہیں تو پھر خان صاحب کا وہ آزادی، وہ خودداری کدھر جائے گا؟ خان صاحب کے مخالفین نے سیریس لیا ہے، کہیں نہ کہیں چوٹ لگی ہے۔ اگر 96 میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت چلی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا خان صاحب کو یقین دہانی ہو گئی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ اور اگر اس بات کو سچ سمجھ لیا جائے ارشاد صاحب تو پھر خان صاحب کی خودداری کے بیانیہ، سازش کا بیانیہ، غلامی سے انکار کا بیانیہ کدھر جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت بھی یہی بات تھی کہ اگر امریکنز ایک ایسے شخص سے تعلقات قبل از وقت بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کے انالسٹ، ان کے ڈپلومیٹس، ان کے اہم لابیسٹ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج جو ریئیکشن رات سے آیا نا اس حوالے سے، اس سے مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے۔ ارشاد صاحب اکتدار میں تو جب بیلٹ کھلیں گے نا باکس تبھی پتہ چلے گا، یہ تو پتہ چلے گا واقعی پہلے پاپولیرٹی یہ نہ ہو، دیکھیں نا جب یہ پاپولیرٹی طاہر القادری صاحب کی بھی بہت تھی، 17 جولائی کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بیشتر لوگ جو تھے، بہت سارے اکثریت جو تھی بشمول میرے 14 سیٹیں 15 سیٹیں مسلم لیگ نون کو دے رہی تھی نا، آرام سے دے رہی تھی، بالکل دے رہے تھے، 3 5 میکسیمم جو تھے وہ 7 سیٹیں تھیں۔ تو وہ تو جب رزلٹ آیا تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، کچھ پتہ نہیں، اب بھی جب رزلٹ آئے تو رزلٹ آئے تو پاپولیرٹی طاق پہ رکھی ہو، ہاں، یا ہم 2/3 کی لگا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے، یہ بھی تو ہوتا ہے بعض۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بہرحال جو گراؤنڈز پہ نا اگر دیکھا جائے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت سے تضادات ہیں جو خان صاحب کے معاملات میں۔ ویسے آئی جی پنجاب کی ارشاد صاحب، آئی جی پنجاب کو تبدیل کریں گے، ابھی وہ لگایا ان کو فیصل شاہکار صاحب کو، نہیں وہ تو حمزہ شہباز صاحب نے لگایا تھا نا، تو وہ کیا مطلب مسئلہ کیا آئی جی پنجاب سے؟ چیف سیکرٹری 2 بار لکھ چکے ہیں وفاق کو بھائی میری سروسز واپس لیں، وہ لے نہیں رہے۔ چیف سیکرٹری والا معاملہ جو ہے وہ دلچسپ ہے کہ اس کو خان صاحب نے لگایا تھا، وہ چیف سیکرٹری صاحب جو موجودہ ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ حمزہ شہباز صاحب نے لگایا ہو، خان صاحب کے دور کے ہیں، وہی ہے نا؟ نہیں اس کے بعد تبدیلی آئی تھی خان صاحب کے بعد، حمزہ صاحب کے دور میں میرے خیال چیف سیکرٹری صاحب نئے آئے تھے، میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں، بہرحال ابھی وہ 2 بار لکھ چکے ہیں جی کہ میری خدمات واپس لیجئیں۔ اب یہ تو شہباز صاحب نے فیصلہ کرنا ہے نا، شہباز شریف صاحب نے کہ جی وہ ان کو تو یہ واپس لیتے ہیں آئی نہیں جی کو لیتے۔ کیوں بدلنا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ آج انہوں نے کہا آئی جی پنجاب کو تبدیل کریں گے، کیا آئی جی صاحب بات نہیں مان رہے ان کی حکومت؟ بات یہ ہے کہ اگر حکومت پرویز الہی صاحب کی ہے اور خان صاحب کی پنجاب میں ہے اور آئی جی بھی ان کی مرضی کا یا ان کے مطلب کا نہیں ہے تو پھر حکومت کس چیز کی؟ تو وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ دیں ہٹا دیں ان کو، اعلان کرنا ضروری تھا۔ چودھری پرویز الہی کو یہ تو داد دے نا، انہوں نے آتے ہی پہلے دن یہ کام نہیں کیا، 2 مہینے تو گزار لیے نا، 1.5-2 مہینے گزر گئے ہیں نا۔ اگر یہ بزدار صاحب کا دور ہوتا تو 2 آئی جی تبدیل ہو چکے ہوتے اب تک، وہ تو 3-4 مہینے بعد بدل جاتا تھا نا آئی بزدار صاحب تو خیر پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مطلب اس پہ ایک ڈیٹیل پروگرام ہو سکتا ہے، انہوں نے جو بیوروکریسی اور بزدار صاحب۔ لیکن میرا یہ سوال ہے ارشاد صاحب، ظاہر بات ہے ان کو کوئی تحفظات ہوں گے نا، چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا، ویسے ان کی جو شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ افسروں کو لگاتے ہیں اور پھر ان کو چھیڑتے نہیں ہیں، وہ آزادی دیتے ہیں کام کرنے کی، وہ رزلٹ مانگتے ہیں۔ اور ماضی میں جب وہ 5 سال انہوں نے 5 سال پورے وزیر اعلیٰ رہے تو میرا نہیں خیال کہ 2 سے زیادہ آئی جی اور 2 سے زیادہ چیف سیکرٹری، مطلب اگر ایک چیف سیکرٹری کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے یا پروموشن ہو کے ان کو مرکز میں جانا ضروری ہوتا ہے تو وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے۔ یہ کام منظور بھٹو صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا
کہ وہ بھی بدلتے نہیں تھے افسروں کو، وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے جی آپ ہمیں رزلٹ دیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، توہین عدالت کا معاملہ، ممنوع فنڈنگ کا معاملہ، توشہ خانہ کا معاملہ، خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ، توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ، ایک بھرمار ہے، سیریز آف کیسز ہیں عمران خان پہ، اور پھر جو ملک کے اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں 3 کروڑ لوگ، اس سے کئی زیادہ لوگ ہیں جو سیلاب نے تباہ کیے ہیں۔ کیا عمران خان ان کیسز کے بوجھ تلے آ کے ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ڈائیورٹ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ کہ گھبرا کے ظاہر دباؤ تو آتا ہے نا، دیکھیں اب جو گجرانوالہ کا الیکشن تھا انہوں نے کہا جی اب میں اگلا لایا عمل کا اعلان کروں گا، جلسہ جو تھا سوری، اور وہ آل دو کوئی نیا لایا عمل نہیں تھا، یہی تھا کہ میں جب کال دوں گا، تو پہلے انہوں نے کہا تھا 25 مئی کا وہ جب کال دی تھی، اب دیکھتے ہیں وہ کب کال دیتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگوں کو تو اپنے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کیسز نے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائیورٹ کیا ہے ان کی اس مزاحمت کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال، بلکہ یہ خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے۔ جب پچھلے دور میں، ان کے دور میں، خان صاحب کے دور میں مقدمات بن رہے تھے مسلم لیگ نون پر کے لیڈروں پر، تو انہوں نے بھی کوئی ایسا مقدمات سے گھبرا کے تو موقف تبدیل نہیں کیا تھا۔ یہ ہمارے ہاں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ان کی موٹی کھال کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، جو قانونی نظام ہے، وہ ایک کمزور سا نظام ہے اور مکڑی کا جالا ہے، جس میں کمزور جو ہوگا وہ پھنس جائے گا، جو طاقتور ہے وہ نکل جائے گا آرام سے، بلکہ وہ جالے کو ہی ساتھ لے جائے گا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان مقدمات سے کوئی خان صاحب، ہاں البتہ اگر اندر خانے جو اطلاعات ہیں، کوئی معاملات چل رہے ہیں ان کے اور حکومت کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ پھر اپنی حکمت عملی تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، دونوں فریق پورا زور لگا رہے ہیں جی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے۔ خان صاحب یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن دوسروں کو بھی یہی شکایت خان صاحب سے ہے کہ وہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، پبلک موبلائز کر کے، پبلک پریشر کے ذریعے، ایسی باتیں کر کے جو انہیں بطور سابق وزیر اعظم یا بڑے پاپولیٹر کے نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی تو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ خان صاحب تو دیوار ہی اٹھا کے لے آئے نا ساتھ، ہاں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیوار ساتھ ہی دیوار، ہاں، تو اب دیوار سے تو انہوں نے بھی بہت سو کو لگایا ہوا ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں کچھ بریک کے بعد ارشاد صاحب بات کریں گے سیلاب متاثرین کے کچھ احوال، اور اب معاملہ یہ سلجھے گا کیسے، کیونکہ تباہی بہت زیادہ ہے اور بحالی ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، بالخصوص جو ہمارے معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آیا ہے، جو ابتدائی طور پہ تخمینہ لگایا گیا ہے، اور بالخصوص جو انتونیو گوتریس نے بات کی تھی، تقریباً $30 ارب پاکستان کو چاہیے اس کی بحالی کے لیے۔ ارشاد صاحب، سیلاب کو لے کے بہت سے معاملات رہے، بہت سے فیکٹرز ہیں جن پہ بحث اور بات ہوتی رہی۔ ایک یہ کہ ہم نے قدرت کو ڈسٹرب کیا، نیچر کے راستوں کو ڈسٹرب کیا، اور اس نے پھر ہمیں بتایا کہ نیچر از سپریم۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی رہی کہ شاید وہ مینٹیننس یا وہ احساس ذمہ داری جو حکومتوں کا تھا یا عوام کا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ بہرحال اب جو بھی ریزنز تھی وہ تو معاملہ اب آ چکا ہے، اب سیلاب آیا، اس نے تباہی مچائی، اور بالخصوص سندھ میں مچائی۔ آپ شہروں میں جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتیں دیکھ لیں، جو سپلائی چین ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے، ان لوگوں کی بحالی بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس سیاسی ماحول میں جہاں آج بھی وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کرنے، سیلاب کے نام پہ سیاست کرنے یا پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی، کیا ہم ایسی جگہ نہیں پہنچ چکے کہ ہمیں ایک سیلاب سے نمٹنے کے لیے جامع متفقہ ایکشن پلان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا، کہ آپ ملک کو اگر پرانے بے ڈھب طریقے سے چلائیں گے تو آپ ہر چیلنج کے وقت، ہر مصیبت کے وقت
بدحواس ہوں گے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کیا یہ 10 ارب ڈالر کا تخمینہ اور 20 ارب ڈالر کا تخمینہ، یہ 30 ارب ڈالر کا تخمینہ جو ہے سائنٹیفک بنیادوں پر ہے، یا صرف یہ ایک جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری جو ساکھ ہے عالمی سطح پہ وہ مجروح ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ملک میں نقصان کیا ہوا ہے، پیمانہ کیا، ابھی تو پانی اترا نہیں، تخمینہ پہلے لگ گیا۔ بالکل صحیح ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ JUFA سے تعلق ہے، قانون ساز بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں۔ سینیٹر صاحب، بنیادی طور پہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف، اور اس پہ وہ کچھ اقدامات بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی حکومت پہ بہت بڑا دباؤ ہے اس وقت معاشی حالات کا، سیلاب بھی ہے اور عوام کی حالت بھی بہت پتلی ہے۔ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے آپ، اور یہ عوام کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ جی ڈیلیور تو دیکھیے دو تو مین وجہ موجود ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب خود ہیں اور ان کی کیے گئے ایگریمنٹ ہے اور اس کی وائلیشن ہے IMF کے ساتھ، جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے تھے اس کو خود وائلیٹ کر گئے تھے۔ ایک وہ وجہ ہے، دوسری وجہ جو ہے نا وہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں سیلاب آ گئے، اور تیسری وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، ہماری بھی جو ہے نا کوئی اتنی کوئی بہت اعلیٰ کارکردگی میرا خیال ہے نہیں چاہ رہی ہے۔ تو یہ بھی تیسری وجہ بھی ہے۔ اس کو تیسری وجہ کو جب تک ہم کنسیڈ نہیں کریں گے، اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بنائیں گے، میرا خیال ہے خرابی بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوارڈینیشن نہیں ہے حکومتی جماعتوں کے درمیان؟ ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن ملتوی ہوئے تو بلاول صاحب کی ریزرویشنز بھی آ گئیں۔ آپ لوگ کیا بہت سے میٹرز میں ساری جماعتیں آن بورڈ نہیں ہوتے؟ اس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ تاریخ میں جو ہے وہ بہت ساری جماعتیں ہوں تو تاریخ چلانا آسان ہوتا ہے، اور اگر حکومت میں بہت ساری جماعتیں ہوں تو پھر حکومت چلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً بہت ساری جماعتیں اس لیے حکومت چلانا مشکل ہے کیونکہ سب سے مشاورت کرنی پڑتی ہے، مگر سٹل دیکھیے بہت دن ہو گئے، بہت دیر ہو گئی اب، اور بہت دیر میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ابھی تک ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں آدھا ایلیگیشن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دے دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو، باقی جو ہے نا سیلاب صاحب کو بھی دے دیتے ہیں کچھ ایلیگیشن، مگر یہ ایلیگیشن آپ جن کو بھی دیں، مگر اس کے بعد کارکردگی کا سوال تو لوگ جو ہے نا وہ ہم سے ہی کرتے ہیں۔ کامران مرزا صاحب، 2 صوبوں میں گورنر آپ نہیں لگا پا رہے، وہ ظاہر بات ہے، نہ IMF نے روکا ہے، نہ جناب عمران خان صاحب رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہمارا جو ڈالر ہے دھڑا دھڑ افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے، نہ IMF نے آپ کو روکا ہے کہ آپ سمگل نہ ہونے دیں، نہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہونے دیں۔ یہ تو سراسر حکومت کی اپنی نالائکی ہے یا نااہلی۔ یہ نالائکی کے لفظ میں انورٹڈ کامہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھی عمران خان کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو یہ تو اس کے تو ذمہ دار کسی اور کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے، نہ سیلاب کو، نہ IMF کو، نہ عمران خان کو۔ دیکھیے نااہلی تو آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں، نالائکی پیچھے کہتے ہوں گے اگر ادھر نہ کہیں تو جو بھی ہے نااہلی ہے یا نالائکی ہے، مگر دونوں ہی سامنے کہہ دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ معاملہ سامنے کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگوں سے سن رہے ہیں، انفیکٹ لوگوں سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ چیزوں کا کنٹرول نہیں آنا، یہ میرے کنٹرول میں نہ آنا جو ہے کم از کم میری سمجھ میں باہر ہے۔ مگر ایک چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، جو فیصلے جس وقت کرنے کے ہیں اسی وقت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہی، آپ سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہی حل ہے؟ جب آپ کلیئر ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پرفارم بھی نہیں ہو رہا۔ ارلی الیکشن حل نہیں ہے، ارلی الیکشن حل نہیں ہے۔ ارلی الیکشن میں جو ہے نا وہ مزید جو بھی آئے گا وہ پھر اگین جو ہے نا وہ اس میں جس طرح سے ہم نے جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خودکشی کی طرف گئے ہیں، اس طرح سے دوسرا بھی جو ہے نا وہ ارلی الیکشن بھی کروا لیجئے۔ ہماری تو خودکشی آپ کہہ لو کہ ہم نے کسی حد تک کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی آئے گا وہ اس کی بھی خودکشی ہے۔ اس معاملات کو جو ہے نا وہ کوئی سنبھل نہیں پا رہے، نہ اس سے سنبھل پا رہے تھے ہم سے پہلے والوں سے،
اور نہ ہم سے حل کیا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو نا کامران مرتضیٰ صاحب آپ حل یہ ہے کہ فیصلے بر وقت کیجئے، فیصلے بر وقت کیجئے، اور اگر جو ہے نا لوگوں پہ مشکلات آپ نے ساری ڈالی ہوئی ہیں تو یہ مشکلات جو ہے نا شیئر ہونی چاہیے آپ کے ساتھ۔ اچھا، جو لوگ اگر سیلاب میں پتے کھائیں تو میاں شہباز شریف بھی وہ پتے کھائیں، اور جس طرح سے چین میں ہوا تھا، ماؤ آ کے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اکٹھے ان کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ، وہ ان کے پاس نہیں تھا کھانے کو اناج، پر یہ گھاس پھوس کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، تو وہ اپنے گھر میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وہ آ کے لوگوں کے ساتھ پتے کھاتے تھے۔ تو اگر آپ پتے کھائیں گے تو کامران مرتضیٰ مشکل صاحب سارے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ زرداری صاحب کو، جناب نواز شریف صاحب کو، یا جو دوسرے لوگ ہیں، دو کام فوراً کرنی چاہیے۔ ایک تو ان کا باہر جو سرمایہ ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے لائیں، یہ نہیں کہ قومی خزانے میں جمع کرا دیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کے لیے جو کابینہ ہے اور جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کی مراعات 1 سال کے لیے منجمد کر دی جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس حد تک آ گیا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اگر عام پبلک جو ہے پتے کھا رہی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی وہی پتے کھانے چاہیے۔ اور باقی مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یا اس کے نواز شریف صاحب کے پاس، مگر جس کے پاس بھی پیسے ہیں، اگر فرض کریے میرے پاس ہیں تو وہ، اگر یہ میرا وطن ہے تو اسی میں ہونے چاہیے۔ اگر میرے بچے بھی یہیں ہونے چاہیے، بچے بھی کسی اور کے پاس نہیں پلنے چاہیے، اور پیسے بھی جو ہے نا وہ یہیں پہ ہونے چاہیے، دونوں چیزوں کو یہاں پہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ موجودہ حکومت نے بنایا، وہ جج صاحبہ کے حوالے سے، آپ ایک قانون دان کے طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا کیس یہ بنتا ہے عمران خان پر، جبکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور اس سے دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ دہشت گردی کا قانون اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے ناجائز طور پر؟ اس میں ایسا ہے کہ شاید ٹیررزم کو جو ہے نا آپ وہ ڈکشنری میننگ میں لیتے ہیں۔ ٹیررزم جو ہے نا یہاں پہ جو آپ کے قانون میں سیکشن 6 میں جو ہے وہ ڈیفائن ہوئی ہے، اور سیکشن 6 میں جو ہے نا وہ درجن سے زیادہ جو ہے نا وہ ایسے معاملات ہیں جس میں آپ جو ہے نا بغیر کھینچے تانے بھی اور کچھ کھینچ تان کے بھی جو ہے نا وہ معاملات کو لے آتے ہیں۔ اگر آپ سیکشن 6 کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب شاید اس میں فٹ آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پی پی سی کی سیکشن 506 میں کہیں فٹ آ رہے ہیں۔ تو اگر ایک سیکشن درست ہو گئی اور ایک سیکشن غلط ہو گئی، اور الٹیمیٹلی ایک سیکشن میں بھی سزا ہوتی ہے، تو بندہ جو ہے وہ نااہل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی زبان کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور وہ دائیں بائیں سلپ کرتی رہتی ہے۔ ایک یہ ان میں پرابلم ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ خود قابو میں نہیں رہتے، وہ یو ٹرن کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، گزشتہ روز فواد چوہی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ لوگ قتل کروانا چاہتے ہیں، اور اس کی منصوبہ بندی کی بھی انہوں نے بات کی، اور فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ کا نام لیا۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اور اس بنیاد کی وضاحت ابھی تک جے یو آئی کی طرف سے اسپیسیفکلی نہیں آئی۔ جے یو آئی کبھی کسی کو خدا نخواستہ قتل نہیں کروانا چاہتی، یا ہم یہ ایلیمینیشن، فزیکل ایلیمینیشن کی پالیٹکس میں ہم بلیو نہیں کرتے۔ یہ اگر کوئی مروانا چاہتا ہے، یہ اس میں ایکچوئل میننگ میں نہیں ہے، لٹرل میننگ میں اگر کوئی مروانا چاہتا ہے تو وہ مروانا اس کو چاہتا ہوگا ان کو جو 4 پارٹیاں بدلی کر کے آئے ہیں۔ اتنے لوگوں نے کپڑے نہیں بدلی کیے جتنے ان کے اپنے ساتھیوں نے پارٹیاں بدلی کی ہیں، اور ہر اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا وہ اشارے پہ جو ہے وہ ہر آنے والی کنگز پارٹی کا حصہ ہوئے۔ ڈرنا ہے تو ان سے ڈرا جائے، نہ کہ جو ہے نا ہم جیسے لوگوں سے ڈرا جائے۔ اور بہرحال میں ایشور کرتا ہوں کہ جے یو آئی کی نہ پالیٹکس تھی کبھی اس طرح سے فزیکل ایلیمینیشن کی کسی کی، نہ ہوگی۔ اور عمران خان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ان کو اپنی زبان سے خطرہ ہے، اپنی ذات سے خطرہ ہے، اور اپنے آس پاس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر مرتضیٰ صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔